على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالی نے ایک بار پھر موقع نصیب کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غم میں شرکت کا. فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب کی ہے، اور فرش عزا بھی اس عظیم الشان ہستی کی ہے جس کے غم میں تمام معصومین نے گریہ کیا. نہیں معلوم اس غم میں شرکت کا ہمیں اس دنیا کے اندر کیا اجر ملنے والا ہے، لیکن اگر یہ اجر مل پائے ہمیں کہ جب منادی حشر میں ندا دے کہ کون ہیں جنہوں نے بنت رسول اللہ کا احترام کیا، کون ہیں جنہوں نے بنت رسول اللہ کے غم کو زندہ رکھا، اور خدا ہمیں اس پرچم تلے محشور کرے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں، ہمارے مرحومین کو، سب کو اہل بیت اطہار بالاخص بی بی ام الائمہ کی شفاعت نصیب فرما. ہمارے دلوں کو، ان کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما. ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما. ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، پرچم اعزا کی مزید عزت و سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. دین مبین میں، اور جب سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچ رہا ہے، اس سے بھی پہلے جب انبیاء کرام تشریف لائے، ہمیشہ ایک سوال باقی رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اطراف میں ہوتے ہیں، ایک جیسی بات سننے والے ہوتے ہیں، ایک جیسا کلام سننے والے ہوتے ہیں، ان پر ایک جیسا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو مثال کے طور پر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس نے نبی کو دیکھا ہی نہیں اور وہ نبی کے انتہائی نزدیک ہوتا ہے، جیسے حضرت اویس قرنی مثلا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے انتہائی قریب ہو کر دیکھا ہوتا ہے لیکن انتہائی دور ہوتا ہے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے. تو اس سے قطع نظر کہ مثلا یہ معاملہ تھیوریٹیکلی کیا بنے گا، پریکٹیکلی یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے کہ بھئی آپ ایک سینٹر کے اندر جائیں گے، ایک ہی سینٹر، وہاں پر ایک ہی مولانا، ایک ہی ٹیم بچوں کی، ایک بچے پہ کچھ اثر ہوگا، ایک بچے پہ کوئی اور اثر ہوگا. پھر ایک اور مشکل بھی دین کی پیروی کے اندر آتی ہے. یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دینداری کا مسئلہ ہے. ہاں، بہت سارے مسائل جو آج کی دنیا میں لوگ دین پر اعتراض کر رہے ہیں وہ در حقیقت دین کے نہیں ہیں، وہ دینداری کے مسائل ہیں. مثلا یہ جو فرقے بنے ہوئے ہیں، یہ دین کے فرقے ہیں نہیں، یہ دینداری کے فرقے ہیں. لوگوں نے دین کو سمجھنے میں یہ فرقے بنائے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہونے چاہیے تھے. اللہ نے تھوڑی دین کے اندر فرقے بھیجے تھے. تو یہ جو دینداری کی مشکل ہے، اس میں ایک اور مشکل بھی ہے، وہ یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بڑا بہت دیندار ہوتا ہے، اچانک زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، دین سے دور چلا جاتا ہے. اس طرف سے بھی ہوتا ہے، کوئی انتہائی دور ہوتا ہے، اچانک کوئی تبدیلی آتی ہے، دین کے نزدیک آ جاتا ہے. تو
تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، ہم جو دین کے طالب علم ہیں، سب سے پہلے تو اپنے لیے، پھر باقی دوسروں کے لیے۔ وہ سوال یہ آتا ہے، اس سوال میں بعد میں کہوں گا، پہلے کل کی بات یاد دلا دوں، چنگم مت کھانا، سب کو پہلے یہ یاد دلا دوں، چنگم نہیں کھاؤ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ دیکھتا ہوں تو میں ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں، اس خاطر میں روک لیتا ہوں، میں پھر اپنی ساری اسی جنگ میں چلا جاتا ہوں، بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ اب اس خاطر میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں 10 منٹ تک اس جنگ میں رہوں کہ بولنا ہے نہیں بولنا، شروع میں بول دوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ ایک بار پھر آپ اپنی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، یہ سوال ہم طالب علموں کے لیے بھی آتا ہے جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، جب دوسروں کو دین کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تب بھی آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی دین کا کون سا حصہ ایسا ہے جس کے اوپر اگر میں عمل کر لوں تو میرے اندر دین کی اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ کوئی بچی بہت اچھا پردہ کرتی ہے اپنی شروع کی زندگی میں، بعد میں بالکل بے پردہ ہو جاتی ہے؟ دیکھا؟ کیا آپ نے بچوں میں ایسا دیکھا ہے مثال کے طور پر، اور بچیوں میں بھی مثال کے طور پر، کہ شروع میں تو دینداری بہت اچھی ہوتی ہے، اسکول جا رہے ہیں، مثلا دینیات سینٹر جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہائی اسکول میں آئے مثال کے طور پر اب معاملہ ختم ہو، ایسا ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو یہاں سے شروع کریں اور وہاں تک لے جائیں، کہاں تک؟ خوارج تک۔ کیا وہ لوگ عبادتیں کرنے میں کچھ کم تھے؟ نہیں، شاید ہی ہم میں سے کوئی ان کی ظاہری عبادتوں کا مقابلہ کر سکے۔ کیا وہ لوگ قرآن کی آیتوں کو پڑھنے میں کم تھے؟ شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو ان کے قرآن کے پڑھنے اور بولنے میں ان کا مقابلہ کر لے۔ اتنا معاملہ خراب تھا کہ مولا نے جب عبداللہ بن عباس کو بھیجا تو عبداللہ بن عباس سے کہا کہ ان کے ساتھ قرآن پہ گفتگو مت کرنا، سنبھال نہیں پاؤ گے۔ اور وہ مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ کہتے ہیں ان کو لقب میں، امت کی سیاہی۔ ان کو مولانا نے فرمایا ان سے قرآن پہ بات نہیں کرنا، ان سے حدیث پہ بات کرنا۔ صحیح؟ تو وہ عبادتوں میں بہت آگے تھے، قرآن میں بہت آگے تھے، کس مشکل میں پیچھے تھے جو پھر اتنا پیچھے چلے گئے؟ صحیح؟ تو یہ 2-3 باتیں ہوئیں۔ اب ایک اور بات، ان سب کا جواب ایک جگہ سے دینا ہے میں نے۔ تیسری بات، آپ اور اس وقت ویسٹرن کلچر کے مرکز میں رہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ اب یہ فخر کی بات ہے یا نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ میں سے تو بہت ساروں کا شاید زندگی کا فخر ہی یہی ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں مشہور ہے، جب آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہم لوگ یہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ لگیج ٹیگ کو کتنے عرصے تک لگا کے رکھے گا۔ تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ اتنا ہی اس کلچر سے چپکا ہوا ہے۔ بہرحال یہ ایسی مذاق کی بات ہے۔ تو آپ یہاں مرکز میں رہ رہے ہیں، آپ نے ڈیفینڈ کس چیز کو کرنا ہے؟ اپنا دین بچانے کے لیے۔ تو مثال کے طور پر بہت سارے والدین یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا چاہے بے سمجھے، الحمدللہ کام پورا ہو گیا۔ اگر اس نے نماز پڑھ لی چاہے کیسی بھی، الحمدللہ کام پورا ہو گیا۔ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے اس سے کام پورا نہیں ہوتا۔ یہ 3 مثال باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، ایک اور بات کہوں گا، یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم جا کے دیکھیں کہ ان تمام کے پیچھے ایک گہرائی ہے۔ صاحب آپ نے شاید دیکھا ہو پاکستان میں، ہندوستان میں، اپنی کلچرز میں، شاید یہاں پر بھی کہ ایک آدمی آتا ہے وہ ریگولر ہے ہر دینی مراسم کے اندر۔ مثال کے طور پر گھر میں جلاد گھر میں جلاد ہے ریگولر تمام چیزوں کے اندر، بزنس میں فراڈ ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ کہاں گئی آیت کریمہ جو کہہ رہی تھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر؟
وہ کہاں گئی پھر؟ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں نہیں ہے، قرآن کریم میں ہے، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں تو ہے لیکن مطلب کچھ اور ہے. نہیں، یہ اتنا صریح اور واضح ہے کہ اس کا مطلب کیا نکالیں گے آپ؟ محکمات میں سے ہے. ان تمام مشکلات کو جو میں نے 3-4 آپ کی خدمت میں عرض کی، ان سب کا جواب ایک جواب ہے، وہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اور اسی کو میں کنیکٹ کروں گا اپنے ان عرائض سے جو 2 دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہ خواتین کا معاشرے میں مقام کیسے پتہ چلے، ذمہ داری کیسے پتہ چلے، ہم ان کو کیسے کس طرح سے دیکھیں اس کردار میں. یہ اس کو سب کو عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، یہاں پہ ایک بہت سادہ سا معاملہ ہے جو آپ کو متفرقات میں سب پتہ ہے. بعض اوقات ہم لوگ جو یہاں بیٹھ کے عرائض پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں کہتے. جو آپ سب کو پتہ ہوتا ہے وہی بول رہے ہوتے ہیں، صرف ایک سیکوینس میں لے آتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک نئی پکچر بن جاتی ہے. صرف یہ کرنا ہوتا ہے. تو میں ابھی وہ سیکوینس کریٹ کروں گا. اسلام کے اندر 3 سطح ہیں اسلام کو سیکھنے کی. 3 سطح. پہلی سطح کیا ہے؟ پہلی سطح کو ہم کہتے ہیں فقہ. فقہ کیا ہے؟ فقہ یہ ہے کہ جس کو آپ لوگ کبھی کبھی فقہ بھی بولتے ہیں. فقہ صحیح نہیں ہے، جس طرح منطق صحیح نہیں ہوتا. منطق صحیح ہے، فقہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. فقہ کیا ہے؟ فقہ ہے آپ کے دین کے احکام. نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے. فقہ کو اور تھوڑا سا آگے بڑھا دیں. مثلا جو نماز میں آپ قرات کریں گے اس کے مخارج کیا ہوں گے، جب آپ رکوع میں جھکیں گے تو آپ کی کمر کو کتنا جھکنا ہے، یہ ساری چیزیں. جب آپ کسی کو دفنائیں گے تو اس کے احکام کیا ہوں گے. جب آپ کسی کے ساتھ مثال کے طور پر آپ ماہ رمضان کے روزے میں سفر پر ہیں، اس کے احکام کیا ہیں. یہ سارے فقہ ہے. فقہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ فقہ کا کام یہ ہوتا ہے ہماری ظاہری زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق لے کر چلے. اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے. کتنی اہمیت ہے؟ اتنی اہمیت ہے کہ اگر مثال کے طور پر میری زندگی میں کوئی میرے ساتھ آگے پیچھے چل رہا ہو اور مجھے یہ لگے کہ نہیں یہ فقہی احکام میں ملاحظات نہیں کرتا ہے، یہ بے پرواہ انسان ہے فقہ کے اعتبار سے، تو مجھے اس کے ساتھ دوستی پہ شک کرنا پڑے گا کہ بھئی اگر یہ اللہ کے احکام کے معاملے میں بے ملاحظہ ہے، لاپرواہ ہے، تو یہ میرا کہاں سے خیال کرے گا. اس کے اندر اتنا کمٹمنٹ نہیں ہے کہ خدا کے احکام کا خیال کر، تو میری کہاں سے پرواہ کرے گا یہ. تو فقہ کی بہت اہمیت ہے. اچھا، یہ وہ ہے جس کو میں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا لیتے ہیں، تو ہمارے بچے سیکھ پاتے ہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کیسے پڑھنا ہے، تھوڑا بہت نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، غسل کے احکام فلاں فلاں، یہ ہم سکھا لیتے ہیں کہیں نہ کہیں. کیا دین یہاں ختم ہے؟ بہت سارے لوگوں کا دین یہیں ختم ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اب میں ایک طرف سے تو میں نے یہاں عرض کر دیا فقہ، اب میں آتا ہوں ایک اور طرف سے، اور اس کے بعد آتے بھی اس فقہ تک کنیکٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اللہ کے نبی نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو پہلے فقہ نازل ہوئی تھی یا پہلے کوئی اور چیز نازل ہوئی تھی؟ بھائی 13 سال تک تو نماز واجب نہیں تھی. جو بعثت کے 13 سال مکہ میں تھے نماز ہی واجب نہیں تھی. تو نبی خدا سکھاتے کیا تھے؟ بھائی لوگوں کو ہم لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ ہم بچہ ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں مثلا لڑکا ہے تو داڑھی رکھی نہیں رکھی ہے، بچی ہے تو پردہ کیا یا نہیں کیا. اس سے پوچھتے ہیں آپ بھی بتاؤ الحمدللہ پڑھ کے دکھاؤ، ہاں کتنی گہرائی سے نکالتا ہے، دیکھتے ہیں. یہی کرتے ہیں. تو رسول خدا 13 سال تک لوگوں کو بغیر فقہ کے کیا دین سکھا رہے تھے؟ ایک بات ہوگی، ٹھیک ہے. بغیر مزید تمہید کے رسول خدا سب سے پہلے لوگوں کو سکھاتے تھے کائنات کے حقائق. کائنات کے حقائق کیا مطلب؟ کائنات کے حقائق آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، آپ کو جو سائنس میں سکھاتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈسکور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، پہلے تو سمجھنا ہے پھر کوئی نئی چیز ڈسکور کرنی. یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟
علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ فیکٹس کا ایک کلیکشن ہے. تو فزکس ایک سائنس ہے، ایک علم ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے فزیکل باڈیز کے اوپر جو رول دنیا میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں ان کو ایک جگہ کلیکٹ کیا ہے، اس کا نام ہے فزکس. کیمسٹری ایک سائنس ہے، اس میں کیمیکلز کے اوپر جو کائنات میں رولز امپلیمنٹ ہوئے ہیں جو آپ نے نہیں بنائے، صرف ڈسکور کیے ہیں، ان کو آپ نے ڈسکور کرنے کے بعد ایک جگہ جمع کیا، اس کا نام رکھا ہے کیمسٹری. خدا نے بھی ہمیں حقائق بتائے ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عقائد. یہ کائنات کے حقائق ہیں. تو مثال کے طور پر پہلی حقیقت جو اللہ کے نبی بندوں کو سکھاتے تھے، بندوں کو بتاتے تھے، وہ کیا بتاتے تھے؟ وہ ان سے پوچھتے تھے یہ بتاؤ یہ دنیا میں کوئی خالق ہے یا نہیں ہے. یہاں سے شروع کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے خالق ہے؟ تو کہتے تھے ہاں بھائی خالق تو ہے. تو پھر پوچھتے تھے وہ خالق ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کیا؟ کچھ کہتے تھے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے تھے نہیں، ایک سے زیادہ نہیں، ایک ہی. اس خالق کی کوالٹیز کیا ہیں؟ اللہ کے نبی خالق کی کوالٹیز بتاتے تھے. اچھا یہ رٹواتے تھے؟ نہیں، کہتے تھے اپنے ذہن سے خود سمجھو. ان کو کہتے ہیں ہم عقائد. تو مثال کے طور پر اگر میں رسول گرامی کے زمانے میں ہوتا اور ان کے سامنے پہنچتا اور وہ مجھ سے کہتے کہ تم خدا کو مانتے ہو، اور میں کہتا اے اللہ کے نبی جو آپ کہیں میں مان لوں گا، یہاں سے معاملہ شروع نہیں ہوتا. جو کہتے پہلے یہ بتاؤ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. تو اب مجھے اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کے اوپر اپنی تحقیق کی، اپنی جستجو کی ہے. تحقیق کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی لیب میں بیٹھ کے کر رہے ہوں گے، بھائی کم سے کم آپ کے پاس کنونسنگ آنسر تو ہو. یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں خدا کے بارے میں دسیوں شبہات ہیں جن کے وہ خود نہ جواب دے پائیں نہ کسی سے جواب لیے. یہ کون سا عقیدہ ہے بھائی؟ میں جب کالج میں تھا تو وہاں پہ ہمیں کہا بھائی ایک چارلس لا ہے، ایک بوائلز لا ہے، یہ لا ہے وہ لا ہے. ہم پڑھتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے پیپر میں، نمبر لے لیے نہیں لیے نہیں لیے. کیا دین بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، دین کے لیے آپ کو جستجو کرنی ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ خدا کو مانتے ہیں، دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا دلیل ہے کہ خدا کو مانتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں گے نہیں دلیل تو ہے، وہ دلیل میں دوں گا تو ابھی اس کے اوپر آپ 10 سوال کریں گے. ان سوالوں کو آپ ہی کے دماغ نے تو سوچا، آپ نے جواب کیوں نہیں لیا اب تک؟ لیتے جواب، کم از کم اندر سے کنونس تو ہوتے کہ خدا ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ میں فقہ جانتا ہوں، عقیدہ نہیں جانتا. جانتا بھی ہوں تو اتنا زیادہ کنونس نہیں ہوں. کیوں؟ میرے ساتھ ایک مشکل ہے، وہ یہ کہ میں پیدائشی اور نسلی مسلمان ہوں. میں نے یہ سمجھا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے نسل مسلمان میں ہونا کافی ہے. نسل مسلمان میں ہونے سے آپ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو سکیں گے. انشاءاللہ نہیں کہوں گا، لوگ ڈر جاتے ہیں. اور کسی، اب جو کہوں گا سب انشاءاللہ بولتے ہیں، اور اس کی شادی کسی مسلمان گھرانے میں ہو جائے گی. اب کسی کو انشاءاللہ کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے. اب نسلی مسلمان نہیں چلے گا. ہاں، اب کچھ اور کرنا پڑے گا. وہ آپ کو اپنے دماغ کے رٹے ہوئے حصے سے نہیں بولنا ہے، وہ آپ کا جو عمل ہوگا وہ بولے گا. کل میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ سوال کا جواب کیسے ہونا. تو مثال کے طور پر اب ایک حصہ تو فقہ تھا جو میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، میں نے بتایا کیوں ضروری. ایک حصہ کیا تھا؟ عقائد کا. پوری کائنات کو بغیر کسی روایت کو ٹچ کیے، بغیر کسی آیت کو ٹچ کیے بتاؤ خدا ہے یا نہیں ہے. کیوں روایت آیت ٹچ نہیں کر رہا؟ ابھی نبوت مانی کہاں ہے؟ ابھی قرآن مانا کہاں ہے؟ ابھی حدیث مانی کہاں ہے؟ بغیر آیت اور حدیث کو ٹچ کیے بتاؤ خدا ہے یا نہیں ہے؟ ثابت کرو. ثابت کرو گے میں 4 شبہے نکالوں گا، ان شبہوں کا جواب دینا ہے. پھر یہ طاقت آپ کے عقیدے میں ہونی چاہیے. پھر دوسرا مسئلہ، پھر آپ تمام عقائد کو لے لیجئے. آپ نے کہا بھئی میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس عدل بھی ہے، عدل بھی مان لیا.
دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو خدا جس کو ابھی آپ دیکھ بھی نہیں پا رہے اپنی ظاہری آنکھوں سے، اس خدا نے ایک میسنجر بھی بھیجا ہے۔ کیوں بھائی میسنجر بھیجنا کیوں ضروری ہے؟ آپ نے جس میسنجر کو دیکھا ہی نہیں 1400 سال پہلے وہ آئے تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی تھے؟ پھر جو اور اتنے لوگ آتے رہے وہ کیوں نہیں نبی ہیں؟ پھر یہ شبہے ہوئے نا سارے، جواب ہے ان سب کو جواب نکالو۔ اگر نہیں ہے جواب نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے عقیدہ ابھی بہت زیادہ سالڈ نہیں ہے، آپ نسلی اسلام پہ چل رہے ہیں، اور زیادہ تر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، نسلی اسلام پہ چل رہے ہیں۔ اس نسلی اسلام پہ چلنے کا فائدہ میں نے بتا دیا، اس کا ایک نقصان ہے۔ وہ کیا نقصان ہے؟ یہی جو ابھی اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، فقہ کے اندر نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے دو پریشانیاں آتی ہیں، اس کا دل پتوں کی طرح لرزنا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ کا نام پتہ ہے، اللہ کا نام لیتا بھی ہے نماز میں، لیکن اس کو توکل نہیں پتہ ہے، اس کو اوصاف خدا الہیہ کے اوپر یقین نہیں آیا تھا ابھی۔ ذرا سی مشکل کمائی میں آتی ہے تو اس کو دل لرزنے لگتا ہے، کیوں؟ اس کو رزاقیت پہ الہی کے اوپر یقین نہیں آیا تھا ابھی، نہ اس میں توکل ہے، نہ اس میں صبر ہے، نہ اس میں یہ، نہ اس میں وہ۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے عقائد کو رٹا ہوا ہے، اس کا عقائد پہ ایمان نہیں ہے ابھی، مشکل ساری یہاں پر۔ اب مسلمان کے لیے ضروری کیا ہے؟ ضرورت، مشکل اور ریڈ لائن جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کرنی تھی، تو ایک ریڈ لائن تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنا دی، وہ کہ ہم نے عقائد پہ محنت ہی نہیں کی۔ اب میں تعجب سے اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی مثلا کسی فیلڈ میں پی ایچ ڈی ہے، اس نے 20 سال قریب تحقیق کر لی ہے، سارے کام کر لیے، عام سے بچہ بھی جو یہاں بیٹھا ہوا ہوگا جوان، وہ بھی کم سے کم بھی مثال کے طور پر 12-14 سال 16 سال اسکولوں میں پڑھا ہوا ہوگا، تو بھائی تم کو توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ 1 مہینہ 2 مہینہ عقائد پہ ہی پڑھ لیتے کچھ؟ نہیں، جب عقائد پہ یقین ہے ہی نہیں تو عقائد کا اثر کہاں سے آئے گا؟ توحید ہوگی تو ایمان آئے گا نا، توحید ہی نہیں ہے، توحید کا لفظ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اب وہ صفات الہیہ پہ آپ کو یقین ہوگا، عدل پہ یقین ہوگا، اس کی رحمت پہ یقین ہوگا، اس کی عدالت کے تمام پہ یقین ہوگا، تو نبوت کا آپ قائل ہوں گے نا پھر، ورنہ نبوت کیسے ثابت کریں گے؟ پھر جب آپ نبوت ثابت کر دیں گے، پھر نبی خدا کو ثابت کرنے کے لیے ان کا معجزہ آپ کے پاس ہے۔ وہ کون سا معجزہ ہے؟ کون سا معجزہ آپ نے اللہ کے نبی کا دیکھا ہے؟ قرآن کریم 114 صورتوں میں سے پڑھی کتنی آج تک؟ اچھا، اس قرآنی معجزے نے آپ کو نبوت تک پہنچایا کیسے، جس کو آپ نے پہچانا ہی نہیں ہے ابھی؟ آپ نے کون سا اللہ کے نبی کا درخت چلتا ہوا دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ کنکریوں نے ان کی نبوت کی گواہی دی ہو؟ آپ نے تھوڑی دیکھا ہے۔ آپ نے کون سا معجزہ دیکھا ہے؟ قرآن کریم، اس کو سمجھا ہے؟ تو آپ نے اللہ کی نبی کی نبوت کو پہچانا کیسے پھر؟ یہ مشکلات ہیں ہماری، ہم نے ان عقائد پہ محنت نہیں کی ہے۔ بس فقہ ایک چیپٹر ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ ہم سکھا بھی دیتے ہیں، بعض اوقات بچہ سلپ کر جاتا ہے، خود سیکھے ہوئے ہوتے ہیں سلپ کر جاتے ہیں۔ عقائد ایک چیپٹر ہے، بعض اوقات اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، اکثر اس کے اوپر بھی کوئی محنت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ایک اور چیپٹر آتا ہے، وہ ایکچول دین یہاں بیچ میں آیا ہوا ہے۔ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے ایک کہانی عرض کی تھی کہ بھائی اگر صرف مادہ پرستی کے پیچھے بھاگے تو اینڈ میں ایڈکشن آئے گا اور اوور ڈوز ہوگا اور مرے گا۔ یاد ہے؟ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا؟ میٹیریلزم، مادہ پرستی۔ مادہ پرستی کا اسلام کی کون سی برانچ سے تعلق ہے؟ مادہ پرستی کے مقابلے میں کیا رکھوں؟ مادہ پرستی کے مقابلے میں رکھوں گا خدا پرستی۔ خدا پرستی کس کے لیے رکھوں؟ جس نے عقائد کے اوپر کام کیا ہوگا، خدا کو مانا ہوا ہوگا، وہ خدا پرست ہوگا، اور جس نے کام نہیں کیا ہوگا وہ آہستہ آہستہ سلپ ہو کے مادہ پرست ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے،
پکا مسلمان ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، پکا مادہ پرست۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے عقائد پہ محنت نہیں کی تھی، وہاں سے رٹ کے آیا ہوا ہے۔ اسلام اور مادہ پرستی اس طرح ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، اس طرح اسلام اور لشکر یزید بھی جمع ہو سکتا ہے، اور اس طرح یہ ہوا ہے کہ بیوی کے گھر پہ حملہ ہوا اور کوئی نہیں بولا، ایسے ہوا ہے کہ ایمان سینوں میں سرایت نہیں کر پایا، اوپر رہا، عقیدہ مان بھی لیا، سامنے کہہ بھی دیا خدا کو مانتے ہیں، خدا کے اوصاف پہ یقین نہیں کیا۔ اور ایسا مسلمان کیا کرتا ہے؟ ایسا مسلمان اینڈ ٹائم کے اوپر ایک مشکل کریٹ کر دیتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ چیلنج ہی نہیں لیتا۔ بس ایک برانچ ہو گئی فقہ، ایک برانچ ہو گئی عقائد، بیچ میں ایک اور برانچ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اخلاق۔ یہ جو اخلاق ہے یہ ہمارا کنیکشن ہے ان 2 برانچز کے درمیان۔ میں اس کنیکشن کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اگر یہ جگہ اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر یہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں ان 4 سوالوں کا جواب مل جائے گا، 4 سوالوں کا جواب مل جائے گا، ورنہ پھر ہم گڑبڑ کر گئے۔ پھر وہ کیا ہے؟ ایک بہت بنیادی سوال ہے ایکیڈیمکس کے نزدیک، جس میں آپ کو کسی صورت میں نہیں لے جانا چاہوں گا، جو اس میں آپ کا صرف وقت ضائع ہوگا، لیکن کبھی کوئی اٹھا کے بیٹھ جائے تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا برے عقائد سے، غلط عقائد سے صحیح اخلاق نکالے جا سکتے ہیں؟ اب چونکہ میں پہلے دن سوال کے جواب دینے میں کافی سختی دکھا چکا ہوں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا ہے کہ بھئی یہ پہلے دن گڑبڑ ہو گئی تھی۔ ہاں، بہت خطرناک سوال ہے، وہ کیسے؟ دیکھیے، میں آپ لوگوں کے جیسے دوستوں سے ایک جملہ بہت سنتا آ رہا ہوں، اور اب میرے سامنے کوئی ذرا کم جرأت کرتا ہے، پہلے تو بہت سر چڑھ کے بولتے تھے، اب ذرا کم جرأت کرتا ہے، وہ مجھ سے کہتے تھے، اور آپ نے یہ جملہ، آپ کو اس کی تاریخ 150 سال پرانی ہے، اس جملے کی تاریخ۔ وہ کیا ہے کہ مولانا ان ملکوں میں سب مسلمان ہیں، صرف نام کا اسلام نہیں ہے۔ 150 سال پرانا جملہ ہے یہ تقریباً، کہ اس علاقے میں اسلام پوری طرح ہے، صرف نام میں مسلمان نہیں ہے، باقی سارا اسلام ہے۔ یہ بہت پرانا جملہ ہے۔ اچھا، میرا سوال اس پہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ان کے اندر اخلاق اسلامی ہیں اور عقائد غلط ہیں، عقائد تو یقیناً غلط ہیں، کیا غلط عقائد سے اچھے اخلاق ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں؟ یہ بہت پرانا سوال ہو گیا، یا اس پرانے سوال پر یہ ایک نئی تحقیق ہے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں کیا اکھاڑ پچھاڑ ہو گئی ہے۔ تو اب میں اس کو قطعاً آپ کے درمیان میں لانا چاہ رہا، اس کے اوپر مسلم اسکالرز کے درمیان بھی بہت ڈسپیوٹ ہے، لیکن میں اتنا عرض کرتا چلوں، بہت مشکل لگتا ہے مجھے کہ کسی کے عقائد غلط ہوں اور وہ اچھے اخلاق لا سکیں۔ اور یہ جو میں اور آپ ان سوسائٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم اصلاً اخلاق اسلامی کو سمجھ ہی نہیں پایا، اگر ہم ان کو اخلاق اسلامی کہہ رہے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکے پھر اس کا مطلب۔ اب مجھے اس کنیکشن کو عرض کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ جیسے ہی کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی میں خدا کو مانتا ہوں، جیسے ہی وہ کہتا ہے اللہ کو مانتا ہوں، عدل کو مانتا ہوں، قیامت کو مانتا ہوں، صحیح؟ اب اس آدمی کی اورینٹیشن کیا ہوگی؟ دنیا ہوگی یا آخرت ہوگی؟ آخرت۔ آپ کو کچھ نہیں تو سینکڑوں آیتیں اس بات کے اوپر مل جائیں گی کہ آخرت کی اہمیت کیا ہے، ہزاروں روایتیں آپ کو مل جائیں گی، صراحت کے ساتھ لکھی ہوئی روایتیں آپ کو مل جائیں گی، انما خلقتم للبقاء لا للفنا، انما خلقتم للآخرہ لا للدنیا۔ تم بقا کے لیے خلق ہوئے ہو، فنا کے لیے خلق نہیں ہو، تم آخرت کے لیے خلق ہوئے ہو، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو، صحیح ہے؟ اورینٹیشن کیا ہے؟ اورینٹیشن ہے آخرت، ٹھیک ہے؟ یہ جو آخرت کی اورینٹیشن ہے، یہ غلط عقیدے سے نکل سکتی ہے کیا؟ بھائی، جو خدا کو نہیں مانے گا،
جو اللہ کی عدل کو نہیں مانے گا وہ آخرت کہاں سے مان لے گا؟ اچھا، اب ایک آدمی پکا دنیا پرست ہے، نام کا مسلمان ہے، سوال یہ جو نام کا مسلمان ہے یہ آخرت پہ یقین رکھتا ہے کیا؟ نہیں، کہنے کو تو رکھتا ہے، اندر سے اس کو کوئی یقین نہیں ہے آخرت کا۔ کیوں بھائی آخرت کا یقین کیوں نہیں ہے؟ چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں بہت پہلے ایک ذہن میں میری ایک مثال آئی، اور وہ زمانہ تھا جب میں آہستہ آہستہ اس کو ایکسپلور کر رہا تھا کہ سچائی کی اہمیت کتنی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک بات جو بہت عجیب ہے، سچائی صرف زبان کی نہیں ہوتی۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سچا وہ ہے جو صرف سچ بول دے، اور وہ بھی ہوشیاری سے کہ جب کوئی پکڑنے والا نہ ہو۔ ہاں، تو مثال کے طور پر اس کو پتا ہے کہ بھائی اگر کوئی پکڑنے والا ہے تو میں نے سچ بولنا ہے، اور اگر کوئی پکڑنے والا نہیں ہے پھر جو کرنا چاہو کر لو۔ نہیں، یہ سچائی نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسی ٹرک سے بولتا ہے کہ دیکھنے میں سچ لگے، یہ سچائی ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی ایسا ٹرکی ہے کہ کبھی زبان سے غلط بیانی نہیں کرتا، اندر منافقت کے سمندر بسائے ہوئے ہیں اس نے، یہ سچائی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مغربی دنیا میں سچائی ہے؟ ہاں، یہ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ سچائی یہاں پر کتنی ہے۔ اگر انسانوں کی احترام کے دعووں میں یہ معاشرے سچے ہوتے تو 200 سال کی کالونیز ہمارے سامنے نہ ہوتی۔ میں بہت جرأت نہیں کر پاتا کہ میں لندن میں کہیں تفریح کے لیے نکلوں، کیونکہ اس کے چپے چپے میں مجھے اپنے اجداد کے خون کی بو آتی ہے۔ ڈاکومنٹڈ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کیسے یہ خون کی بو آتی ہے، اب جا کے پڑھیے کبھی۔ تو بھائی یہ جو دینداری ہے، ایک اچھے اخلاق ہیں آپ کے پاس، خدا ہے، آخرت ہے، عدل ہے، اس اچھے اخلاق کے ایک اچھے عقائد ہیں آپ کے پاس، اچھے عقائد ہیں، ان اچھے عقائد سے ایک اخلاق نکلتے ہیں۔ وہ اخلاق کیا ہیں؟ مثلا اگر وہ خدا کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو اس کے اخلاق میں ایک چیز بنے گی، وہ کیا؟ یہ آخرت کو اپنی اصلی زندگی دیکھے گا، ہر وہ چیز اس کو اچھی لگے گی جو اس کی آخرت بنائے، ہر وہ چیز اس کو بری لگے گی جو اس کی آخرت کو برباد کرے۔ صحیح ہے؟ اچھا، اگر کسی کے اندر یہ اخلاق ہمیں نظر نہ آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے۔ وہ جو مثال میں عرض کرتا تھا وہ یہ تھی، جب میں سچائی پہ کام کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ مثال آئی کہ اگر کہیں خدا نے ایسا نظام بنایا ہوتا کہ جو یہاں جھوٹ بولے اس کے بالوں میں آگ لگ جائے۔ صحیح ہے؟ تو لوگ جھوٹ بولتے، پہلی ٹرائی کے لیے بول لیتے، دیکھنے کے لیے لگتا ہے نہیں، دوسری ٹرائی بھی لیتا کہ دیکھوں شاید ایک ہی دفعہ لگتا ہو، 2 دفعہ جب اچھا خاصا جل چکا ہوتا پھر نہیں بولتا۔ وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم لوگ بچے ہوتے ہیں تو کبھی کسی آگ میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے والدین بہت کھینچ کے روک رہے ہوتے ہیں، لیکن جو عقل مند والدین ہوتے ہیں وہ کھینچ کے نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ اس کو جانے دو، ایک دو ٹچ کر لے۔ اس ترکیب پر بندر بھی آگ سے بھاگ جاتا ہے، جانور بھی آگ سے بھاگ جاتا ہے، انسان کیوں نہیں بھاگے گا؟ آپ یہ دیکھیں جو فینسنگ کرتے ہیں نا، یہ گائے اور بھینسوں کے لیے، ان فینسنگ میں ہلکا سا کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں، تو بھینس 1-2 دفعہ، گائے 1-2 دفعہ ٹکراتی ہے، پھر وہ خود باقی دوستوں کو بھی بتا دیتی ہے نزدیک مت جانا، اس میں کرنٹ ہے۔ یہاں تک تجربے ہوئے ہیں کہ بندروں کے اوپر تجربے ہوئے ہیں، ایک گینگ بندروں کا، ان کو یہ دکھایا کہ جو سیڑھی پہ چڑھے گا نا اس کے اوپر گرم پانی پڑے گا، تو اچھی طرح سارے بندروں کو پتہ چل گیا کہ بھائی اگر کوئی سیڑھی پہ جاتا ہے نا تو سب کے اوپر گرم پانی آتا ہے، تو جو سیڑھی پہ جانے لگتا تھا بندر اس کی ٹانگ گھسیٹ لیتے تھے کہ بھائی یہ احمق، یہ تو اوپر جائے گا تو مرے گا، ہمارے اوپر بھی گرم پانی آئے گا۔
بعد میں انہوں نے کیا کیا، مثلا 7 بندر تھے، ایک ایک کر کے باہر نکالا، اور ایک ٹائم ایسا آیا 7 بندر وہ تھے جن پہ کبھی گرم پانی نہیں گرا تھا، پھر بھی وہ ٹانگ گھسیٹ رہے تھے جبکہ ان پہ کبھی گرم پانی نہیں گرا تھا۔ یہ کلچر کی اندھی پیروی میں ہو جائے گا۔ یہ جو آپ مجھ سے یہاں بہت کہتے ہیں نا، ورنہ یہاں لوگ بہت پنکچوئل ہیں، وہ تو آپ بندروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ۔ اور چونکہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو سوشل سائنسز سے بغض ہے، تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ ڈرامہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ سوشل انجینئرنگ کہتے ہیں اس کو۔ تو بھائی اب ایک آدمی ہے دنیا پرست ہے، خالص دنیا پرست ہے، سوچتا بھی دنیا کی طرح ہے۔ بہت اچھا ایک جملہ آیت اللہ جوادی عاملی کا میں بہت دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بولتے تو قرآن ہیں، سوچتے قارون ہیں۔ بولتے قرآن ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ظاہر میں مانا ہوا ہے، ابھی گہرائی میں ان کا دین نہیں آیا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسلام کی ثقافت، کلچر۔ اس کو ہم کہتے ہیں اسلام کے اخلاق۔ اب مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ یہ عقائد میں، ظاہری عقائد میں سارے اسلامی عقائد بولتا ہے، فقہ میں سارے اسلامی فقہ پہ عمل کرتا ہے، ان بٹوین اخلاق میں پکا کفر کے عقائد اخلاق پر ہے۔ اچھا، کفر کے اخلاق پر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اس کے اندر نمبر 1 اس کے اندر اللہ کی اوبیڈینس نہیں ہے۔ اگر یہ عقائد میں سچا ہوتا تو اس کے اندر اللہ کی اوبیڈینس آنی چاہیے تھی۔ آپ کہیں گے نماز تو پڑھتا ہے، نماز تو کسی بھی پریکٹس کے تحت پڑھ لے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ اخلاق کا ہے، اور اخلاق میں بھی جو سب سے اہم مسئلہ ہے، دیکھیے میں آپ کو اتنا سلو لے کر آیا ہوں، اخلاق میں بھی جو سب سے اہم مسئلہ جو بالکل کہ نا ڈاٹ جہاں پہ لگے اس کو بلائی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اقدار، ویلیوز۔ یہ جو ویلیوز ہیں یہ ایکچولی ہمارے لیے ثابت کرتی ہیں یہ بندہ اصل میں کیا ہے۔ اور یہ وہ جو ویلیوز کا مسئلہ ہے وہ چاروں سوالوں کا جواب دے دے گا آپ کو۔ آپ نے یہاں رہتے ہوئے کس کو ڈیفینڈ کرنا ہے؟ بچوں کی نماز کو، بچیوں کے پردوں کو، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعد میں سلپ ہو جاتی ہیں۔ نہیں، آپ ایک اور کام کریں، ان کے ساتھ ان کی ویلیوز کو ڈیفینڈ کریں۔ لیکن وہ تو ڈیفینڈ اس وقت کریں گے جب پہلے اپنے اندر ہوں گی۔ زیادہ تر لوگوں کا یہاں آنے کا فیصلہ تھا ہی مادے کے اوپر۔ اب یہ کہاں سے اپنی ویلیوز کو فکس کریں؟ کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کریں گے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ تھوڑا سا سخت ہو گئی بات، لیکن سختی بھی تو ڈالنی پڑتی ہے نا آخر۔ یا علی، واقعاً صحیح جگہ ہے مولا سے مدد مانگنے کی، یہی جگہ ہے، یہی جگہ۔ میں ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر میرا پاؤں سلپ ہو اور میں نعرہ حیدری لگاؤں، اور میں لگاؤں گا تو کس سے بچنے کے لیے؟ ایک ہڈی ٹوٹنے والی تھی۔ لیکن اگر میں زندگی میں ویلیوز میں سلپ کر گیا، آخرت گئی میری۔ یہاں نعرہ حیدری لگانا تھا، یہاں بھی لگانا تھا۔ اب یہ ویلیوز کا نظام کیا ہے اور ویلیوز کا اثر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیے گا۔ ایک جملہ عرض کروں گا آپ کو، اللہ کے نبی کی ذات سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اللہ کے نبی کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے اللہ کے نبی کی محبت میں ان کو کوئی کھانا تحفہ دیا۔ وہ کھانا کوئی پرندہ تھا، بھنا ہوا تھا، وہ اللہ کے نبی کو دیا۔ اللہ کے نبی نے امہات المومنین میں سے کسی کے گھر پہ بھجوایا اور ان سے کہا کہ صدقہ کریں، جب میں آؤں گا تو پھر کھاؤں گا، پہلے صدقہ کر دیجیے گا۔ اللہ کے نبی گھر پہنچے، ان سے پوچھا آپ نے صدقہ کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے صدقہ کر دیا، کچھ بچ گیا۔ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی نے انتہائی خوبصورت جملہ فرمایا، جو آپ نے صدقہ کیا ہے وہی بچ گیا ہے۔ ہاں،
اور یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اسلامک کلچر۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ جو میں نے بیلنسز اور ایسٹس یہاں ڈیولپ کیے ہیں یہ بچ گیا ہے۔ میں ایبسولوٹ کانٹرڈکشن میں ہوں اسلامک کلچر کے۔ اب میں کہہ رہا ہوں میرے بچے کیوں نہیں دیندار ہو رہے؟ بھائی تمہارا دین یا فقہ میں تھا 4 نمازوں میں، یا ادھر سے ظاہری طور پہ اللہ اللہ کرنے پہ تھا، اس پہ تو وہ ابھی بھی چل رہا ہے شاید۔ اصل مسئلہ کہیں اور تھا، وہ نہ تم نے توجہ دی نہ وہ توجہ بیچارہ دے پائے۔ اصل مسئلہ کہاں پہ تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا، اچھا یہ ہم پاکستان میں ہندوستان میں رہتے بھی نہیں توجہ دے پاتے، اصل مسئلہ ویلیوز کا ہے۔ ہماری ویلیوز میں کتنا اسلام ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانیاں تو بہت زیادہ ہیں، اس کی نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہمیں اپنا کون سا بچہ سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ جو پیسہ لائے، اور پیسہ کو میں نے پیسہ کہا تاکہ یاد رہے کہ وہ کلچر تھی ہے، ورنہ میں پیسے کہتا ہوں اسے۔ یہ دماغوں میں مادہ پرستی یہاں تک گھس گئی ہے، اور یہ اسلامک کلچر کی کانٹرڈکشن میں ہے۔ چلے ایک جملہ بار بار کہہ دیا مادہ پرستی، اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ ہاں ایک اور بھی چیز، وہ کیا ہے؟ لذت پرستی۔ مولانا یہ چیز تو اچھی، مزہ نہیں آ رہا۔ دین مزے کے لیے تھا؟ دین کی ذمہ داری تو تمہیں مزہ دے۔ ابھی ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے، اللہ محفوظ کرے ہم سب کو۔ میں نہیں کہہ رہا ہم کام اچھا نہ کریں، کام اچھا کریں، لیکن ابھی ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا ہے، ساری چیزوں کی جو ظاہر تھی وہ تو باقی رہ گئی، اور اندر سے باطن کہیں کا کہیں غائب ہو گیا۔ ابھی ہم کسی کے چہلم میں بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کھانے کا مزہ کیا ہے۔ تم کو یاد ہے یہ کیوں تھا؟ یاد ہے یہ تبرک تھا کیوں؟ ابھی تبرک میں بھی مزہ چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا مجھے کھانا خراب بنانا ہے اگر مجلس کے نام پہ، نہیں، میں کھانا اچھا بناؤں گا اگر مجلس کے نام پہ بنا رہا ہوں، لیکن جو کھانے والا ہے وہ تو سوچ کے آئے کہ تم تبرک کھانے آئے تھے یا کسی دعوت میں آئے ہو، کیا انویٹیشن پہ آئے ہو کیا؟ تبرک کا کانسیپٹ ہی غائب ہو گیا۔ یہ سب کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہماری ویلیوز چینج ہو گئی ہیں۔ کیا ہمارے عقائد چینج ہوئے؟ نہیں، ہم ابھی بھی وہی نام لے رہے ہیں، 5 اصول دین، 7 فروع دین جتنے بھی، اور ادھر سے فقہ بھی وہی ہے ہماری۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل ویلیوز میں، ویلیوز چینج ہوئے۔ کیا ویلیوز چینج ہوئی ہیں؟ پہلے ہم اتنے مادہ پرست نہیں تھے، اب مادہ پرست ہیں۔ پہلے ہم اتنے لذت پرست نہیں تھے، اب لذت پرست ہیں۔ پہلے ہم اتنے دنیا پرست نہیں تھے، اب دنیا پرست ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا تو کیا کوئی خاص فرق پڑے گا اس سے؟ ہاں ایک فرق پڑے گا۔ وہ کیا؟ پہلے ہم کہیں نہ کہیں قربانی اور ایثار دے دیتے تھے، اب نہیں دیں گے۔ اب کوئی قربانی نہیں کرنے کو تیار ہوا۔ اگر مادہ پرستی، لذت پرستی، دنیا پرستی یہ کسی کلچر میں آ جاتی ہے پھر کوئی قربانی نہیں دیتا، پھر کیا بن جاتے ہیں؟ اس کو میں کہتا ہوں چھوئی موئی کی نسل، کوئی قربانی نہیں دیتے۔ تو ان کو دین میں بلانے کے لیے بھی پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی ان کی لگژری میں کوئی کمی نہ ہو، ورنہ یہ دین کے نام پہ بھی نہیں آئیں گے۔ اور تمام لگژری دینے کے بعد بھی ان کا احسان ماننا پڑتا ہے کہ بہت خدا آپ نے بہت اچھا کیا، آپ تشریف لے آئے، میرے لیے آئے تھے بھائی۔ یہ سب ہم بھول گئے۔ اب وہ ہماری ریڈ لائن کیا تھی جس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا تھا؟ وہ ہماری ریڈ لائن تھی ویلیوز، جن کو ہم خود پامال کر رہے ہیں۔ نشانی 2-3 دفعہ میں نے بتائی۔ اب آئیں میں اس کو کنیکٹ کروں، میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، خواتین کے معاملے سے مجھے کنیکٹ کرنا تھا۔ ایک دفعہ اپنی سلامتی کے لیے، اپنی نسلوں کے دین کے ایمان کی حفاظت کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، کچھ باتیں بہت عجیب سی کروں گا۔ مثلا کوئی خاتون ایسی ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ مکمل بے حیائی کے ساتھ معاشرے کے اندر گھوم رہی ہوں، ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہی ہوں، ان کی اس معاشرے میں رسپیکٹ ہے۔ خوبصورت ہے، بے حیائی کر رہی، کوئی بات نہیں، ہمارے معاشرے میں چل جائے گا، پیسہ کما رہی ہے۔ یہ اسلامک ویلیوز ہیں؟ نہیں۔
اچھا کیا اسلام کہتا ہے خواتین پیسہ نہ کمائیں؟ نہیں، پیسہ کمانا نہ کمانا اصلا مین ایشو ہے ہی نہیں۔ مین ایشو کیا تھا؟ مین ایشو یہ تھا کہ کیا اس کو بے حیائی پہ جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ نہیں جانا ہے۔ کیا اس کو کمائی کی ذمہ داری دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ نہیں، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اصل کس خاتون کا سب سے زیادہ احترام ہونا چاہیے تھا؟ اس خاتون کا سب سے زیادہ احترام ہونا چاہیے تھا جس نے بچوں کو دینی ویلیوز سکھا دی ہیں۔ اس کے ہمارے معاشرے میں رسپیکٹ ہے اتنی؟ اس کا مطلب ہے یہ دینی معاشرہ نہیں ہے۔ اچھا ایک مشکل ہمارے ساتھ آ جاتی ہے، مجھے بہت سارے کنیکشنز آپ کے لیے عرض کرنے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے، میں نئی باتیں نہیں کر رہا ہوں، سب آپ کے ذہن میں ہیں یہ سب چیزیں۔ معاشروں میں رشوت کیوں پھیلتی ہے؟ رشوت اس لیے پھیلتی ہے، بغیر تمہیدوں میں جائے، رشوت اس لیے پھیلتی ہے جب ہم احترام کا اسکیل اسٹینڈرڈ پیسہ بنا لیتے ہیں تو احترام تو ہر آدمی کو چاہیے، تو وہ کہتا ہے بھائی مجھے احترام چاہیے اور احترام پیسے سے آنا ہے، تو اب مجھے پیسہ چاہیے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے، دیر سے آئے یا جلدی آئے، بہت جلدی آئے، کیونکہ احترام تو مجھے آج رات ہی چاہیے۔ اب اوور نائٹ بلینر بننے کا یہ خواب دیکھے گا کیونکہ اس کو احترام چاہیے۔ آپ کو کرپشن ختم کرنا ہے نا، ایک سادہ سا کام کر لیجئے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کے اندر عزت ہے ان کو احترام دینا شروع کر دیں۔ آپ کو معاشرے کے اندر بے حیائی سے لڑنا ہے نا، ایک سادہ سا کام کریں، جو خاتون خوبصورت نہ ہو، بے حیائی نہ دکھا رہی ہو لیکن دین میں پکی ہو، اس کو احترام دینا شروع کر دیں، ختم ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم جو انتہائی زیادہ دیندار ہیں وہ بھی بے حیائی کو پسند کر رہے ہوتے ہیں اندر ہی اندر۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ بے حیائی پہ مبنی میڈیا دیکھتے ہیں، ورنہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر پسند نہیں ہے تو دیکھتے کیوں ہیں؟ اچھا اب وہ جو ہماری خواتین ہیں بیچاری دیندار، وہ اس مشکل میں پھنس گئی ہیں کہ ہمارے شوہر کو تو پسند ہی وہ خواتین ہیں اور ہمیں دین کہہ رہا ہے کہ تم نے ایسے رہنا ہے، اور بیچاری کیا کرے؟ آہستہ آہستہ وہ بھی سلپ ہوتی ہیں۔ پھر یقین مانیے ہم لوگ اپنے ہاتھوں اپنے ایمان کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ویلیوز کو ریجیکٹ کیے بیٹھے۔ اب آپ ریوائول کرنا چاہتے ہیں دین کا کسی معاشرے میں، آپ کہیں چلو بھائی یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں، بچوں کی تجوید پہ کام کرتے ہیں اور بچوں کی جناب علی نماز کو اور صحیح کرتے ہیں، یہ تو بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں کریں گے میں نے کہا کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے اس کے ساتھ جو فقہ کو اہمیت نہ دے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ویلیوز کا ہے۔ اچھا ان ویلیوز کے اندر ایک اور بہت بڑی مشکل ہے، وہ کیا ہے؟ یہ بولنے سے نہیں سکھائی جاتی ہیں، یہ کرنے سے سکھائی جاتی ہیں، یہ کرنے سے سکھائی جاتی ہیں۔ میں ایک نشانی عرض کرتا ہوں اپنے اوپر رکھتے ہوئے آپ کو بچانے کے لیے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل۔ بھائی مجھے فرض کریں پتہ چل گیا کہ آپ میں سے کوئی یہاں پر بیٹھا ہے وہ بڑا بلینر ٹائپ کا ہے، اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں ہاتھ ملانے کے لیے، اب وہ بلینر صاحب آ گئے میرے سامنے ہاتھ ملانے کے لیے، تو اب میں کیا کروں گا؟ کمر کو 2-4 انچ ذرا زیادہ جھکا لوں گا، ذرا زیادہ خلوص دکھا دوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بہت اہمیت ہے میرے نزدیک۔ جیسے ہی میں یہ کروں گا میں نے شرک کیا ہے، پکا شرک، پکا شرک ہے یہ، جیسے ہی میں نے یہ کیا، اور جیسے ہی کوئی ٹرسٹی اور مینجمنٹ یہ کرے وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ کیوں؟ اس کو خدا کے دیے پہ یقین نہیں ہے، اس کو اس کے پیسے پہ یقین ہے۔ میں نے بہت سخت بات کر دیا اپنے لیے، اسی لیے پہلے مشرک کہہ دیا تھا۔ البتہ یہ وہ شرک نہیں جس سے اسلام کافر ہو جاتا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں شرک خفی، شرک خفی۔ ایک دفعہ پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، پاکستان میں جو تماشے ہو رہے ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، میں نے کہا بھائی یہ دنیا پیسے والوں کی ہے، یہ دنیا مادہ پرستی کی ہے، یہاں دین میں بھی مادہ پرستی ہے۔ تو انہوں نے کہا مولانا الحمدللہ رب العالمین ہمارے سینٹر میں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں سب کچھ الحمدللہ انسانوں کو ویلیو دی جاتی ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا ہمارے ملک میں ایسا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، میں بہت خوش ہوں گا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ۔ میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ فرض کیجئے بھائی آپ کے جو ممبر تھے وہ آپ کو سالانہ کتنا ڈونیشن دیتے ہیں؟ انہوں نے ایک رقم بتائی، مثلا اتنے 100، مثلا کرنسی بھی نہ بولوں ورنہ ملک پتہ چل جائے گا، اتنے 100۔ میں نے کہا بھائی روٹین کا ممبر آپ کا اتنے 100 دیتا ہے، ٹھیک ہے،
اچھا فرض، اچھا وہ مثلا 300 لگا لو، 400 لگا لو، 500 لگا لو، نمبر کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا چلیں ایک ممبر ہے آپ کا جو 300 400 500 جو روٹین کا ہے وہ دیتا ہے، ایک ممبر ہے وہ آپ کو 10,000 دیتا ہے ہر سال کا. صحیح ہے. اب وہ جو 300 400 500 دیتا تھا اس کے کہیں بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کی تیسری کی مجلس ہے آج. اس کا ارینجمنٹ ویسے ہی ہوگا جیسے 10,000 دینے والے کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کی تیسری کی مجلس ہوئی. تو انہوں نے کہا نہیں مولانا بہت فرق ہوگا، 10,000 والے پہ سارا ٹرسٹ یہیں بیٹھا ہوگا. تو میں نے کہا بھائی یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پیسے کی ویلیو بن گئی ہے، انسان کی نہیں ہے. کہ نہیں ہاں اس معنی میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے بہت ہمت دکھائی، فوراً مان لیا انہوں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ہم بھی ایسے ہی ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا، یہ ہو رہا ہے. اب مجھے بتاؤ اس کا دین سے کیا تعلق ہے سوائے ظاہر کے؟ اندر جو کلچر ہے نا وہ نان ریلیجیس ہے، وہ بے دین ہے. اب آپ مجھ سے کیا، مثلا کل بھی کسی نے مجھ سے کہا مولانا یہ فلسطین کے معاملے پہ یہ مسلمان حکمران کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ان میں کون سا مسلمان ہے بتاؤ، کون سا مسلمان ہے ان میں؟ کون سا ہے جس کے اندر اسلام ہے؟ اچھا حکمرانوں کو تو گالیاں دے رہے ہیں، باقی کون ہے؟ باقی کیا ہے؟ ہاں سب نام کے مسلمان. اور میں آپ کی خدمت پہ ایک بات عرض کروں، کیونکہ انشاءاللہ 2 دن بعد میں 3-4 دن بعد چلا جاؤں گا، میرے یہاں زیادہ رکنا نہیں ہے تو میں دھڑلے سے بول لیتا ہوں. ویسے تو میں معمولاً اتنی سخت باتیں آخری دن کے لیے رکھتا ہوں تاکہ اگلے ہی دن جانا ہو تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے. یقین مانیں آپ لوگ یہ جو دینی معاشروں میں مولانا کا علماء کا احترام ہے نا، یہ صرف مشہور عالم کا احترام ہے، باقی نہیں ہے. یہ تقویٰ کا احترام نہیں ہے، شہرت کا احترام ہے. ہاں یہی ہے. اور اگر اور تھوڑا نیچے آ جائے نا تو یقین مانے پھر گاڑیوں کا احترام ہے، کس کے ساتھ کتنی گاڑیاں تھیں اور کس ماڈل کی تھیں. یہ تقویٰ پرہیزگاری کہاں ہے بھائی؟ کس کو کیا کر رہا ہے؟ کسی کو شہرتوں دولتوں طاقتوں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں یہ دین ہے. پھر اچھا اس کے بعد کہتے ہیں مولانا یہ دین میں اثر کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ اس میں کہاں سے اثر آئے گا؟ اس میں دین میں یہ دین نہیں ہے کہ اس میں اثر ہوگا. اگر پیسے کی بنیاد پر ہی لڑنا ہے نا تو پھر ایسا کرو ان کے چرچ بنے میں دیکھ لو تمہارا کون سا سینٹر ان کے چرچوں کے برابر آئے گا. اور وہ ہار گئے، وہ ہار گئے. کون سی گلی میں اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر چرچ نہیں ہے؟ ایک سے ایک خوبصورت عمارت چرچوں کی بنی ہوئی ہے. سینٹروں کی عمارتوں کے بننے سے دین بچتا ہے؟ اگر بچتا ہوتا تو یہاں کیوں دین مر گیا؟ یہ یو کے جو سینٹر تھا کرسچینٹی کا، پچھلے سال اناؤنس ہوا کہ یہاں پر میجر پاپولیشن پرسنٹیج کے حساب سے ایتھیسٹ ہے. تاریخ اس یو کے میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ اس کنٹری کے اندر اس وقت میجورٹی کرسچنز نہیں ہیں، ایتھیسٹ ہیں. یہ چرچ نہیں بچا سکے. کیوں نہیں بچا سکے؟ چونکہ ان چرچ کے ذریعے سے ویلیوز ڈیولپ نہیں ہو رہی تھیں، ویلیوز کہیں اور چلی گئی تھیں. اور یہی راستہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے اس وقت، ہماری ویلیوز کچھ اور ہو گئی. اور جو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھایا تھا وہ ان ویلیوز کے اوپر عمل کرنا سکھایا. کیوں انہوں نے فقر و فاقہ میں زندگی گزاری؟ کیوں انہوں نے جیلوں کے اندر تاریکیوں تنہائیوں کے اندر زندگی گزاری؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارا وہ امام کہ جس کے پاؤں میں زنجیریں بندھی ہیں وہ بھی امام ہے، وہ بھی امام ہے. کلچر سیکھو. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا، یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، زنجیر کسے پہناتے ہو؟ پاؤں ستون کعبہ ہیں. ان کی کلچر ہے، ان کا ایک انداز ہے. وہ ملکہ کائنات ہیں اور ان کے دروازے پہ آگ لگی ہوئی ہے. اللہ ملکہ کائنات ہے. وہ ملکہ کائنات ہیں لیکن ان کے گھر میں بچھونے کے لیے، زمین کے اوپر بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. وہ ملکہ کائنات ہے. اللہ اکبر.
اللہ کے نبی کے سامنے سب جائیں گے شفاعت لینے کے لیے۔ جب یہ قوم شفاعت لینے کے لیے اللہ کے نبی کے سامنے جا رہی ہوگی، اللہ کے نبی ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں، تم میرے ماننے والے مجھ سے شفاعت لینے کے لیے آئے، یہ بتاؤ میری بچی پہ ظلم ہوا، تم نے کیا کیا؟ میری بیٹی پہ ظلم ہوا، تم کہاں تھے؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میں 1400 سال کے بعد بی بی سیدہ کے مصائب پڑھ کے اللہ کے نبی سے کہنا چاہ رہا ہوں، اے اللہ کے نبی، ہم بیزار ہیں ان سے جنہوں نے آپ کی بیٹی کے گھر پہ حملہ کیا۔ اے اللہ کے نبی، بی بی سیدہ کے مصائب کیا ہیں؟ بی بی سیدہ کے مصائب میں بہت دشواری ہے پڑھنے کے اندر۔ ہم الحمدللہ مصائب پڑھنے والے 20 سال سے زیادہ ہو گئے مجلسیں پڑھنے والے، لیکن یقین مانیے اگر مجھ سے کہیں مصائب پڑھنا کہاں مشکل ہے تو 2 جگہ مصائب پڑھنا بہت مشکل ہے، ایک بی بی سیدہ کے مصائب، ایک شام غریباں کے مصائب، بہت مشکل کا۔ بی بی سیدہ کے مصائب میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے انسان کس طرح اس احترام کا خیال رکھتے ہوئے ان تمام مصائب کو بیان کر سکے۔ اللہ اکبر، کیسے بیان کرے کہ کسی لعین نے تماشا مارا ہے۔ دل کوڑتا ہے انسان کا کہ یہ سوچے کہ کوئی سیدہ کے گھر کے اندر گھستا چلا آیا اور سیدہ کہہ رہی تھی اگر میں ہوئی تب بھی آگ لگاؤ گے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں آگ لگاؤں گا، اور وہ گھر کے اندر گھسا اور بیوی کے وجود مقدس کو ایک مرتبہ در و دیوار کے درمیان ایسا کچلا کہ بیوی بس اتنا کہہ پائی، اے فضہ میرے بچے کو سنبھال۔ سبت علیہ مصائب، بی بی نے اسی نے فرمایا مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ عزیزو نہیں معلوم وہ دروازہ کیا تھا، اس دروازے میں کوئی ایک کیل تھی کہ جو بی بی سیدہ کے وجود مقدس میں ہر بار ہوتی چلی گئی اور بی بی کے وجود مقدس کو اس حد تک زخمی کیا، اور اس لعین نے بعد میں تماچا بھی مارا۔ اور ایک عالم بیان کرتے ہیں، آیت اللہ بہاؤالدینی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں روایات کے مطابق ایک طرف سے اس لعین نے تماشا مارا اور دوسری طرف سے بیوی کا رخسار دیوار سے جا کر ٹکرایا۔ گویا اگر میں تشبیہ حاصل کروں تو بی بی سیدہ کا وجود مقدس 2 دفعہ پامال ہوا۔ شاید بی بی نشانہ دے رہی تھی کہ میرا حسین پامال ہونے والا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا، تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مصائب کا، خدایا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خداوندہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک ہمیں قرآن و اہل بیت کے تابعداروں جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگی کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ماتم حسین۔